تو یہ اللہ سے مال طلب کرنا چاہیے، لیکن ساتھ عثمان غنی کا غنا بھی طلب کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں بھی اچھے خاصے مالدار تھے، لیکن جب ہجرت فرمائی تو سب کچھ وہاں چھوڑ کر تنے تنہا آئے، مدینہ آ گئے، کچھ ساتھ نہیں لے کر آئے۔ لیکن چونکہ غنا تھا تو اس غنا کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ ادھر انہوں نے مدینہ میں قدم رکھا، یہاں پر بھی مال ان کا گویا کہ استقبال کر رہا ہے۔ وہ دنیا سے اور مال سے دور بھاگ رہے ہیں، اور مال اس خواہش کا آرزومند ہے کہ میں عثمان کے ہاتھوں سے خرچ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تبوک کا موقع ہے تو حضور علیہ السلام نے جب کہا کہ لاؤ اور اس جنگ کے لیے جمع کراؤ، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ صحابہ نے ایک ایک کھجور بھی لا کر دی۔ 1 کلو کھجور لانے والے صحابی کی کھجور کو تو حضور نے پورے اس ڈھیر کے اوپر ڈال دیا کہ اس کی برکت سے اللہ دوسرے مال میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ تو وہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 100 اونٹ بما ساز و سامان لے کر آئے، یا رسول اللہ قبول فرمائیے۔ حضور نے پھر مانگا تو 100 اور لے کر آ گئے، پھر لے کر آگئے تو حضور علیہ السلام ان کے لائے ہوئے مال کو یوں ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور پھینکتے تھے۔ فرمایا میرے عثمان کے دل کو اللہ رب العزت نے ایسا پاک فرما دیا ہے، آئندہ کے بعد اس سے کوئی خلاف اولا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مال کا جو خرچ کرنا ہے یہ باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ مال جب ہاتھ سے بندہ نکالتا ہے تو یہ مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، اس کے جمع کرنے کا جو حرص اور لالچ ہے وہ کم ہوتا ہے، اور یہ جتنا کم ہوتا ہے یہ حرص اور لالچ، اور جتنا یہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس میں کمی نہیں آنے دیتا، یہاں تک کہ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ارے حضور ایسے ہی بات ارشاد فرما دیں تو وہ پتھر پر لکیر ہے، غلط نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کریم لجپال کے ان کی زبان سے جو نکلے رب ویسے ہی تقریر فرما دے۔ وہ جانے کائنات اگر قسم کھا کر کوئی چیز ارشاد فرمائیں تو اس کا ویٹیج، اس کی قوت اور اس کا استحکام کتنا زیادہ ہوگا۔ تو حضور قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں میں مصطفیٰ قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دو تمہارا مال ختم نہیں ہوگا، صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو یہ جو خرچ کیا جاتا ہے جس کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں، یہ وہ بھی نفلی صدقہ کہلاتا ہے جو ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر میں جو راشن لا کر ڈالتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے جو اچھا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ ہم کار خیر میں اپنا حصہ داخل اور شامل کرتے ہیں، کم یا زیادہ کی حیثیت نہیں، رب اخلاص دیکھتا ہے کہ کسی کا اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے بطور خاص نوجوانوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، 100 کمانے پر 10 دینے کی عادت ڈالو گے تو 1000 پر 100 نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جب 1 لاکھ کمائیں گے تو تب دینا شروع کریں گے، آپ 1 کروڑ بھی کمانے لگیں گے تو ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا دینے کے لیے۔ عادت آج سے ڈالنی ہوگی، 10 آج نکالیں گے، رب کل 10,000 نکالنے پر توفیقات عطا فرمائے گا۔ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں جوڑ کر رکھیں، کسی نہ کسی کام کے ساتھ اتصال رہنا چاہیے کہ ہمارے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ کار خیر میں استعمال ہو، اور قرآن کی تعلیم سے زیادہ کون سا کار خیر ہو سکتا ہے۔ آپ نے کرونا کے ایام دیکھیں، نمازیں تک بند ہو گئیں، لیکن اسکولز بند ہو گئے، کالجز بند ہو گئے، یونیورسٹیز بند ہو گئی، ایک دوسرے کو ہم سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ اس مدرسے میں 80-90 بچہ ویسے ہی پڑھتا رہا، ویسے ہی اٹھتا بیٹھتا رہا، ویسے ہی کھاتا پیتا رہا، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس قرآن ہی کی برکت تھی، اللہ رب العزت نے پورے اہل محلہ پر خاص کرم اور فضل رکھا۔ تو اس لیے اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، تعصب ہم رہیں نہ رہیں، یہ گلشن آباد رہنا چاہیے۔